नूरानी फरिश्ते जिनका नाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। इनको तमाम पैगंबरों के सहाबी होने का मर्तबा हासिल है और ये इतने बड़े और ताकतवर हैं कि अपने एक पंख से, एक पर से पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रहे तहसील इल्म चैनल का नाम है, इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो का एंड तक देगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम जानेंगे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। दोस्तों ये एक ऐसे फरिश्ते हैं जो अल्लाह ने इनको बहुत ताकत दी है। ये इतने ताकतवर हैं कि ये अपने एक पर से पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। और इनको अल्लाह ताला ने इतनी क़ुव्वत दी है। और ये कैसे दिखते हैं, ये कितने खूबसूरत हैं, या इनका क्या हकीकत है, पूरी सब कुछ चर्चा जानेंगे। और सबसे अहम बात तो तमाम पैगंबर जो भी इस दुनिया में आए हैं सबके पास वही लेके हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं। तो यानी कि हर पैगंबर का इन्होंने दीदार भी किया है, सबके मिले भी हैं और वही लेके अल्लाह का पैगाम अब पैगंबरों के पास आते थे। तमाम पैगंबर जो भी अब तक के इस दुनिया में आए हैं और चले गए। और सबसे आखिरी में जो हमारे प्यारे का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उनके भी समझ लीजिए पास वही लेके अल्लाह की नाज़िल होते थे। और दूसरी बात, क्या फ़रिश्तों की शादी होती है? फ़रिश्ते क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो कब उनको मौत आती है, कब नहीं आती है, ये सारी हकीकत जानेंगे हम लोग इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी बेहतरीन वीडियो दोस्तों। तो जितना हो सके इसको शेयर करिएगा और जो भी हज़रत अपने चैनल पर नए आते हैं वो सब्सक्राइब करके लाइक किया करें और अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो चलिए बिना देरी हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। दोस्तों अल्लाह ताला के एक ऐसे नूरानी फरिश्ते जिनका नाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। इनको तमाम पैगंबरों के सहाबी होने का मर्तबा हासिल है और ये इतने बड़े और ताकतवर हैं कि अपने एक पंख से, एक पर से पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कैसे पैदा फरमाया, उनकी शक्ल और सूरत कैसी है, उन्हें कितनी ताकत दी गई है और अल्लाह ने उन्हें कौन कौन से ख़ास काम सौंपे हैं। क्या फ़रिश्तों की शादी होती है और उनकी औलाद होती है? जब फ़रिश्ते पैदा होते हैं तो सबसे पहले क्या काम करते हैं? फ़रिश्तों की तादाद यानी गिनती कितनी है? अल्लाह फ़रिश्तों के ज़रिए इस दुनिया और पूरी कायनात का सिस्टम कैसे चलाता है? क्या फ़रिश्ते खाना पीना करते हैं? क्या फ़रिश्तों में मर्द और औरत होते हैं? उनकी ज़िंदगी कितनी लंबी होती है और उन्हें मौत कैसे आती है? इन सभी सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे पसंदीदा फ़रिश्ते हैं और सभी फ़रिश्तों के सरदार हैं। जब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उन्होंने पैदा होते ही अल्लाह ताला की बारगाह में 70,000 साल का एक सजदा किया। इस सजदे के बाद उन्होंने अल्लाह की तारीफ़ की और शुक्र अदा किया। फ़रिश्ते अल्लाह की वो नूरानी मखलूक हैं जो गुनाहों से पाक हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें मासूम और पाकसाब बनाया है और वे हमेशा अल्लाह के हुक्म को मानते हैं। दोस्तों हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वे तमाम पैगंबरों को अल्लाह का पैगाम पहुँचाते हैं। इसके अलावा वे इस्लाम के लश्करों की मदद करते हैं और अल्लाह के दुश्मनों को तबाह कर देते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितने बड़े फरिश्ते हैं इसका अंदाज़ा इन बातों से लगाया जा सकता है। रिवायत में आता है कि उनके एक कंधे से दूसरे कंधे तक की दूरी 500 साल की है। दूसरी रिवायत में ये दूरी 700 साल बताई गई है। मेरे दोस्तों इन बातों से साफ समझ में आता है कि जिस फरिश्ते के कंधे इतने बड़े हैं वो खुद कितना बड़ा और ताकतवर होगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 700 साल की दूरी का मतलब एक तेज़ रफ्तार परिंदे यानी चिड़ियों का 700 साल तक उड़ते रहना है। मेरे दोस्तों रिवायत में आता है कि एक बार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इस हालत में देखा कि उन्होंने अपना एक पर खोला और वो पर पूरी दुनिया पर छा गया और वो एक पर इतना बड़ा था कि उस पर ने पूरी दुनिया को ढांप लिया। दोस्तों अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इतनी ताकत दी है कि इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अल्लाह ताला ने कौम लूत पर अजाब भेजने का इरादा फरमाया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने एक पर से कौम लूत की सारी बस्तियों को उठा लिया और पूरे शहर को तबाह कर दिया। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में देखा है और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर थे। उनका एक पर इतना बड़ा है कि वो पूरी दुनिया की ज़मीन को पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरी दुनिया की ज़मीन को ढांप ले। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने देखा कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे हुए थे, वो तख्त जो अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया था, और उनके पर कीमती हीरे जवाहरात और मोतियों से सजे हुए थे और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पाँव हरे रंग के थे।
میرے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں پر ایک ایسا خوبصورت موتی ہے جو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پتے پر شبنم یعنی اوس کا ایک خوبصورت قطرہ پڑا ہو۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیشانی یعنی ماتھا بہت روشن ہے، ان کے بال گھنگرالے ہیں، دانت چمکتے ہوئے، اور ان کے سر کی خوبصورتی مرجان پتھر سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ خاص کام دیا ہے کہ وہ تمام پیغمبروں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اسی وجہ سے انہیں تمام پیغمبروں کا صحابی اور ان کے پاس جانے کا مرتبہ حاصل ہے۔ میرے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حمزہ، تو ان کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ضد کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ کو لے کر کعبہ شریف کی طرف چلے گئے۔ وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں موجود تھے۔ اس طرح جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو دیکھا تو ان کے قدموں کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ میرے دوستو، اس روایت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کس قدر جلیل القدر اور کتنے بڑے فرشتے ہیں۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے فرشتوں کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے منہ سے بھی یہی الفاظ نکلے۔ میرے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خاص رشتہ اور ایک خاص محبت تھی۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل علیہ السلام، تو میرے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے یہ تو میں جانتا ہوں، یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے خاص نبی کون ہے؟ سب سے خاص نبی کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سے زیادہ پسندیدہ کوئی نبی نہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بیچ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بیچ صرف 70 نوری پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن وہ کسی بھی نوری پردے کے اگر ذرا سا بھی قریب ہوا تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ میرے دوستو، معراج کی رات جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر جا کر رک گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری پہنچ صرف یہاں تک ہے، اگر میں اس سے آگے جاؤں گا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا، لیکن آپ کے مقامات تو اس سے آگے شروع ہوتے ہیں اور صرف آپ کو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ دیا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ہی آگے تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ میرے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ وہ انسانی شکل میں آتے اور صحابہ کرام بھی ان کی زیارت دیدار کیا کرتے تھے۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ انسانوں اور جنات کی طرح ان کے جوڑے نہیں بنائے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کی نسل نہیں بڑھتی اور نہ ہی ان کی شادیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اپنے حکم سے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول اور مومنین ایمان لائے اس پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک پر، اور یہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو یہ پوری دنیا و کائنات بنائی ہے اس میں سب سے چھوٹا گرہ یعنی سب سے چھوٹا پلانٹ ہماری دھرتی ہے، اور دھرتی یعنی زمین کی سب سے گہری جگہ سے لے کر آسمان کی سب سے اونچی جگہ تک ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود نہ ہوں۔ دوستو، فرشتوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بنا فرشتوں پر ایمان لائے کسی مسلمان کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں، وہ جیو ہیں جو انسانوں اور جناتوں سے زیادہ طاقتور ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ فرشتوں کو نور سے بنایا گیا، جنات کو آگ سے اور انسانوں کو مٹی سے۔ فرشتوں کی پیدائش کب ہوئی اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں سے بہت پہلے بنایا، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ دوستو، اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا، اور اسی وجہ سے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے پہلے سے موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی فرشتے کو پیدا کرتا ہے تو وہ فرشتہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے، جب اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہوں نے سب سے پہلے ایک لمبا سجدہ کیا
اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، یہ گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ یہ صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کی کوئی اولاد نہیں ہوتی کیونکہ یہ مرد یا عورت نہیں ہوتے، نہ ہی یہ کھاتے پیتے ہیں۔ ان کی خوراک صرف نور ہے جو انہیں اللہ کی عبادت اور فرما برداری کرنے سے ملتی ہے۔ فرشتوں کی تعداد یعنی گنتی بہت زیادہ ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لشکروں یعنی فرشتوں کی تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ کے 4 بڑے فرشتے ہیں جو دنیا اور کائنات کا نظام یعنی سسٹم چلاتے ہیں۔ انہیں ملائکہ مقربین کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے سب سے قریبی فرشتے۔ یہ تمام فرشتوں کے سردار یعنی مکھیا ہیں اور باقی فرشتے ان کے انڈر کام کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ملائکہ مقربین یعنی اللہ تعالیٰ کے 4 سب سے بڑے فرشتے کون ہیں؟ اس کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 فرشتے پوری دنیا اور کائنات کا سسٹم چلاتے ہیں۔ نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام، نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام، نمبر 3 حضرت اسرافیل علیہ السلام، نمبر 4 ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے تمام انبیاء کرام کو اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم پہنچانا۔ اس کے علاوہ ہواؤں کا سسٹم اور گنہگار قوموں کو تباہ کرنا بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے بارش اور نباتات یعنی پیڑ پودے، گھاس، سبزیاں وغیرہ کا کام ہے۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روح نکالنے کا ذمہ دیا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ان تینوں فرشتوں تک اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچاتے ہیں۔ جب اللہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو سب سے پہلے وہ حکم حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور پھر وہ اسے اس فرشتے تک پہنچاتے ہیں جسے وہ کام کرنا ہوتا ہے۔ ان 4 فرشتوں کی پہنچ 7ویں آسمان کی آخری جگہ سدرۃ المنتہا تک ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آگے کوئی بھی فرشتہ، کوئی بھی مخلوق نہیں جا سکتی۔ اس جگہ سے آگے جانے کی اجازت صرف ایک ہی ہستی کو ملی ہے اور وہ ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے علاوہ ان 4 بڑے فرشتوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی اور فرشتے پیدا کیے ہیں جو ان کے الگ الگ کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ دوستو، ملائکہ مقربین یعنی 4 بڑے فرشتوں کے بعد ملائکہ اسفل کا درجہ آتا ہے۔ یہ دوسرے درجے کے فرشتے کہلاتے ہیں۔ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں سوچتے بلکہ ان کو جس کام کا حکم ملتا ہے یہ وہی کرتے ہیں۔ انہیں خبر پہنچانے والے فرشتے یا روحانیت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے زمین پر انسانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے احکامات ظاہر کرتے ہیں۔ یہ اسلام کی خاطر لڑنے والوں کے دلوں میں بہادری، ہمت اور اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ وہیں جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے دلوں میں ڈر اور کمزوری کے خیالات ڈالتے ہیں۔ ان فرشتوں کی پہنچ بیت المعمور تک ہوتی ہے۔ بیت المعمور سدرۃ المنتہا سے نیچے ایک خاص جگہ ہے، اسے فرشتوں کا کعبہ کہا جاتا ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طواف کرنے آتے ہیں۔ یہ فرشتے وہی کام کرتے ہیں جو 4 بڑے مقرب فرشتے انہیں کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ میرے دوستو، ان فرشتوں کے بعد زمین و آسمان کے فرشتوں کا مرتبہ ہے جن کو ملائکہ ارضی السماوی بھی کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کی اس جماعت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں اور مومنین پر رحمتیں نازل کرتے ہیں اور ان کے لیے توبہ و استغفار کرتے ہیں اور کافروں پر لعنت اور ملامت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، حدیث پاک کے مطابق آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر کوئی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے رکوع یا سجدے میں نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے فرشتے ہیں وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ میرے دوستو، کرامن کاتبین یہ فرشتوں کی وہ قسم ہے جو ہر وقت ہر انسان کے ساتھ رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اس کام پر لگایا ہے کہ یہ ہر انسان کے ہر عمل کا حساب و کتاب رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ ہر ایک انسان کے دائیں کندھے پر ہوتا ہے اور دوسرا فرشتہ ہر انسان کے بائیں کندھے پر ہوتا ہے۔ میرے دوستو، کرامن کاتبین 2 فرشتوں میں سے دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ دوستو، جس طرح دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تعینات کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے اندر بھی فرشتوں کو تعینات کیا ہے۔ جنت کے اندر کام کرنے والے فرشتوں کو خزنۃ الجنہ کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے جنت میں رہنے والے انسانوں کی خدمت کرنے والے فرشتے ہیں اور جنت میں موجود تمام فرشتوں کے سردار کا نام رضوان ہے اور انہیں دروغائے جنت بھی کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، جہنم کے اندر کام کرنے والے فرشتوں کو خزنۃ الجہنم کہا جاتا ہے۔ جہنم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نگرانی رکھنے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو جہنمیوں کو ابلتا ہوا پانی اور کھانا پیش کریں گے، اور جہنمی فرشتوں کے سردار فرشتے کو دروغائے جہنم کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں موت کے فرشتے کی۔ یہ فرشتے انسان کو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں پہنچا دیتے ہیں۔ ان تمام فرشتوں کے سردار کا نام اسرائیل ہے، جن کو ملک الموت علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جن کو حاملین عرش کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے جو اس کائنات کے اندر ہر طرح کے کام کو انجام دیتے ہیں۔
कुछ फरिश्तों को अल्लाह ताला ने हवाओं को चलाने पर मुकर्रर किया है और कुछ फरिश्तों को बारिश बरसाने पर। कहने का मतलब यह है कि इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला का जो भी निज़ाम, जो भी सिस्टम चल रहा है, उस पर हर एक फरिश्ता निगरानी रखता है। मेरे दोस्तों, फरिश्तों को मौत कब आएगी, इसके बारे में रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को क़यामत तक के लिए ज़िंदगी अता फरमाई है। क़यामत के नज़दीक जब अल्लाह ताला हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देगा तो दुनिया व कायनात की हर चीज़ फ़ना हो जाएगी। उस वक्त अल्लाह ताला तमाम फरिश्तों को भी फ़ना कर देगा, यहाँ तक कि हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम खुद भी फ़ना हो जाएंगे। उस वक्त अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई भी ज़ात मौजूद ना होगी और उस वक्त तमाम फरिश्तों को भी मौत आ जाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में। एक ऐसे फ़रिश्ते हैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम जिनको तमाम पैगंबरों की आते थे वही लेके अल्लाह की तरफ से। दोस्तों, जब ये दुनिया ख़त्म होगी तो अल्लाह ताला कहेगा फ़रिश्ते से कि सूर फूको। जब वो सूर फूकेंगे तो जितनी मखलूक है दुनिया में, ज़मीन पर रहने वाली हो चाहे सब फना हो जाएगी। फ़रिश्ते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, जो सूर फूकेंगे वो भी फ़रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। मतलब समझिए दुनिया में न आसमान में कोई मखलूक नहीं बचेगी, सिर्फ अल्लाह होगा। फिर अल्लाह ताला सबको ज़िंदा करेगा। यानी कि जैसे कि हम मौलानाओं को, अपने उलमा को सुनते हैं कि दुनिया पूरी ख़त्म होने के बाद फिर अल्लाह ताला फिर सबको ज़िंदा करेगा, फिर हिसाब किताब होगा कि कौन जहन्नम में जाएगा, कौन जन्नत में जाएगा। तो ये है पूरी हकीकत, सच्चाई जो हमने जानी इस वीडियो के ज़रिए से। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।